الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92 کی آخری 5 آیتیں ہیں۔ آئے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے یعنی جہنم سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ پاکی حاصل کرے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اپنے بزرگ و برتر پروردگار کو خوش کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقیناً وہ بہت جلد یعنی اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جو گروہ تھا وہ گنہگاروں کا، بدبختوں کا گروہ تھا، اور اللہ نے پیچھے کی آیتوں میں یہ بات صاف صاف بیان کر دی کہ حق راستہ کیا ہے، کون سا راستہ اچھا ہے اور کون سا راستہ برا ہے، اور کون سے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور کون سا ایسا راستہ ہے جس کو تم نے اگر اختیار کیا تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کا انجام بھی بتایا کہ اس ناکامی کا انجام یہ ہوگا کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 17 سے 21 تک ان 5 آیتوں میں دوسرے گروہ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ نیک لوگوں کا گروہ ہے، وہ اچھے لوگوں کی جماعت ہے، ان کا ذکر اس طرح سے ہو رہا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے دور رکھا جائے گا یعنی جہنم سے اس شخص کو جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 15، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا۔ وہاں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معمولی درجے کا بدبخت ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا، جبکہ بذات خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، نبی خود دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے بعد نبی کی بات نہ مانی اس نے، تو اس شخص سے بڑھ کر بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی کا مقابل اور اسی کے اپوزٹ میں لفظ اتقا کا استعمال ہوا ہے، یعنی بہت بڑا پرہیزگار، یعنی وہ شخص جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، جو بہت بڑا متقی ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کم درجے کا متقی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا جہنم سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ چوکنا ہو گئے اور وہ آخرت کی تیاریوں میں لگ گئے، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ یہ لوگ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، یہ صرف پرہیزگار نہیں، اتقا ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار اور سب سے بڑے متقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایمان قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ ایسا زمانہ تھا کہ پوری سوسائٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھی، پورا سماج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ ایسے موقع پر ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ بہت ہی کم تھے، گنے چنے لوگ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ کیوں کہ جب ایک جماعت ایسی ہو کہ جس جماعت میں ساتھ رہنے پر انعام ملتا ہو، آپ کے گلے میں پھول کا ہار ڈالا جاتا ہو، تو اس وقت اس جماعت کے ساتھ رہنا کوئی بڑی تعریف کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسے وقت میں، جس وقت میں کسی شخص کی طرف اپنی نسبت کرنا اور یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہو، سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہو اور سب سے بڑی غلطی سمجھی جاتی ہو، جس زمانے میں اور جس سوسائٹی میں، اس وقت کسی شخص کا ساتھ دینا، اس جماعت کا ساتھ دینا جوان مردی کا کام ہے اور بہت بڑی بہادری کی چیز ہے۔ تو یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ پورا سماج اور پوری سوسائٹی آپ کا دشمن تھی، جن لوگوں نے ساتھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی مدد کی، یقیناً وہ سب سے بڑے پرہیزگار لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بہت بڑا درجہ دیا ہے، ان کو سابقین کہا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور اللہ کے وہ مقرب لوگ ہیں، اللہ کے چہیتے لوگوں میں ہیں۔ بعد والوں کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے مخالف ماحول میں، بالکل کرپشن کے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے عربی میں قرطبی، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں لفظ دو استعمال فرمائے ہیں، ایک ہے اشقا یعنی بہت بڑا بدبخت، اور ایک ہے اتقا یعنی بہت بڑا پرہیزگار، اور یہ دونوں جو صیغے ہیں اتقا اور اشقا، ان کے معنی میں زیادتی ہوتی ہے، مبالغے کے صیغے ہیں یہ، یعنی بہت بڑا پرہیزگار اور بہت بڑا بدبخت۔ تو بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں اتقا اور اشقا کے معنی بہت بڑا بدبخت اور بہت بڑا پرہیزگار کے نہیں ہیں، بلکہ اتقا کے معنی ہے پرہیزگار اور اشقا کے معنی ہے بدبخت۔ تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے تاکہ وہ خود پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی متقی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ متقی وہ ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ خود بخود خود بھی پاک ہو جائے اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ہیں جن کے پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفس کو، جو نفس برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جس میں برائیاں جمع ہو جاتی ہیں، ان کو پاک کرنے کے کئی طریقے بتائے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے مال دیا ہے، جو گندا ہو جاتا ہے، جو ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک کرنے کا ذریعہ یہ بتایا اللہ نے کہ مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے، اللہ کے حق بھی حقوق بھی ادا کرے، اور بندوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں، جو رائٹس اس کے اوپر ہیں، ان کو بھی ادا کرے۔ اس طریقے سے اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا۔ بندوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرے، اور جو اللہ کے حقوق اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرتا رہے۔ اس طریقے سے اس کا مال بھی پاک ہو جائے گا اور اس کا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کا نفس اس طرح سے پاک ہوگا کہ جس مال کو اس نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا تھا، حاصل کیا تھا، اب تقاضا آ رہا ہے، اب مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرے گا تو اس کے اندر سے کنجوسی کی بیماری ختم ہوگی، بخیلی کی بیماری ختم ہو جائے گی، مال پرستی کی جو بیماری ہے اس سے ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص مال پرست کے بجائے خدا پرست ہو جائے گا، اور وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا۔ اس طریقے سے اس کا مال بھی پاک ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد 19ویں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى،
یہ متقی کی تعریف ہو رہی ہے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ صحیح معنی میں متقی وہ ہے کہ اس پر کسی نے احسان نہیں کیا، پھر بھی وہ دوسرے کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ دو طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں۔ آگے آپ سنیں گے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آگے آپ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ذکر آئے، ہم یہ چیز سنیں کہ نیکیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دو طرح کا احسان ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ احسان دو قسموں پر ہوتا ہے۔ احسان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سامنے والے نے آپ پر احسان کیا تو آپ نے بھی اس کے اوپر اس کے جواب میں احسان کیا۔ یہ بھی ایک احسان ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 60 کے اندر اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ پر کسی نے احسان کیا اور آپ نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا۔ آپ کو کسی نے کچھ دیا، آپ نے بھی اس کو دیا۔ دو اور لو، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن نیکی کا ایک درجہ اس سے بڑھا ہوا ہے کہ کسی نے آپ پر احسان نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، اس سے کوئی امید نہیں کسی چیز کے ملنے کی، پھر بھی آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ یہ نیکی کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور اس درجے کے مستحق واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بدرجہ اولا تھے۔ کیوں؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر طبری مشہور تفسیر ہے عربی میں، انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 یا 7 مسلمانوں کو کافروں کے پاس سے خرید کر آزاد کیا، جنہیں کافر بہت ستاتے تھے صرف اس لیے کہ وہ ایمان لائے ہوئے تھے، وہ مسلمان تھے۔ انہی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں سے خریدا اور ان کو آزاد کر لیا۔ ہم اور آپ خود جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابوبکر صدیق پر، کہ جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی احسان تو نہیں کیا تھا کہ جس کے بدلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو خریدا ہو۔ نہیں، بغیر کسی لالچ کے کہ سامنے والے سے مجھ کو کچھ ملے، صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کیا کہ کافروں سے خرید کر ان کو آزاد کیا۔ ایسے لوگوں کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے، سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 9 کے اندر اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم کو صرف اس واسطے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے، ہم تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں۔ تو نیکی کا جو دوسرا درجہ ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے آپ پر احسان نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی اس سے لینا دینا بھی نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی امید نہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا، ایسے لوگوں کو خرید کر آزاد کیا جن کا حضرت ابوبکر صدیق پر کوئی احسان نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پر کسی نے احسان کیا تو اس کے جواب میں آپ نے بھی احسان کیا تو یہ نیکی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، پیاس کی حالت میں اس نے آپ کو 1 گلاس پانی پلا دیا تھا، اور آپ نے بھوک کی حالت میں کبھی اس کو روٹی کھلا دی، تو کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ کیا یہ احسان نہیں ہے؟ یہ بھی احسان ہے، یہ بھی نیکی ہے،
لیکن جو سب سے بڑا درجہ اور سب سے اونچا درجہ بتایا وہ یہی ہے کہ کسی سے سامنے والے سے آپ کو کوئی امید نہ ہو کسی چیز کی، پھر بھی آپ اس کے ساتھ کوئی سلوک کریں اچھا، یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور سب سے اونچا درجہ ہے، اور یہ متقی لوگوں کی خاص صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ صرف اپنے بزرگ و برتر پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کسی پر اگر کوئی احسان کر رہا ہے، پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، تو صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، چاہے سامنے والے سے کسی چیز کی ملنے کی امید ہو چاہے نہ ہو۔ ہم کو سامنے والے سے کچھ لینا دینا نہیں، صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا مولا اور ہمارا آقا اور خدا ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ شخص ہے جو تقوی کے سب سے اونچے معیار پر ہے، سب سے اونچے درجے میں ہے۔ یہیں سے علماء کرام نے ایک نتیجہ نکالا ہے اسی آیت سے۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے بتایا، وہ تفسیر، ایک عربی میں تفسیر کی کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہیں سے یہ بات بھی صاف صاف ہو جاتی ہے کہ جو شخص متقی اور پرہیزگار ہوگا، جو شخص صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے اوپر کسی کا احسان باقی رہ جائے، اس کے اوپر کسی کا احسان باقی رہ جائے۔ اگر کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہے کسی موقع پر، کسی موڑ پر، کسی زمانے میں، تو وہ شخص، متقی شخص، فوراً اس بات کی کوشش کرے گا کہ جلدی سے جلدی اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دے، کوشش کرے گا، وہ ہمیشہ اس بات میں لگا رہے گا کہ کسی طرح سے وہ جلدی سے جلدی سامنے والے کے احسان کا بدلہ ادا کر دے، تاکہ اس کا جو بھی عمل ہو وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ وہ جو متقی شخص ہے، جو کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیک اور اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اس لیے نہیں کہ سامنے والے کا اس کے اوپر کوئی احسان ہے، کوئی نیکی ہے، کوئی بھلائی ہے، یا اس نے کسی موقع پر اس کی مدد کی ہے جس کے لالچ میں وہ مدد کر رہا ہے، یا جس کے جواب میں وہ مدد کر رہا ہے، بلکہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، سچے دل سے، خلوص دل سے، کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی شہرت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے دل میں، صرف دل میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے نزدیک وہ خرچ کرنا مقبول ہوگا، اس کو اللہ قبول کریں گے، ایکسپٹ کریں گے، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ایک متقی شخص، ایک پرہیزگار شخص، اللہ سے ڈرنے والا شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے، سامنے والے کا کوئی احسان بھی نہیں لینا چاہتا، بلکہ وہ احسان خود کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً بہت جلد وہ، یعنی اللہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ دو ترجمہ کیا گیا ہے اس آیت کا، ایک ترجمہ تو یہی ہے جو میں نے ابھی کیا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ کون؟ وہ پرہیزگار اور متقی شخص، یعنی دنیا میں جو کچھ اس نے خرچ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دینے والے ہیں، اتنا عطا کرنے والے ہیں، اتنا نوازنے والے ہیں کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے خرچ کے مقابلے میں کئی گنا نہیں، بے شمار گنا درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، جس سے وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو پڑھی گئیں 17 سے لے کر 21 تک، یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں۔ آگے خود کہتے ہیں بے شک یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ ان آیتوں میں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس کے مستحق ہیں۔ سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دین کے کام میں حصہ لینے والے، مال خرچ کرنے والے امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلکہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علماء حق کا اس بات پر اتفاق ہے، متفق ہیں کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن آیتوں میں نام کسی کا نہیں لیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، نہ تو ابوبکر صدیق کا نام لیا ہے اور نہ کسی اور کا۔ اسی لیے اس امت کے جو لوگ بھی
ان خوبیوں کے مالک ہوں گے، جتنا پرسنٹیج، جتنا درجہ زیادہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی میں قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ان خوبیوں کے وہ حامل ہوں گے، ان خوبیوں کے وہ مالک ہوں گے، ان کوالٹیز کے، ان صفات کے، وہ اتنے ہی اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت میں اور خوبی میں وہ قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے عام رکھا ہے، کامن بات بتائی ہے، عام بات، جنرل بات بتائی ہے، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ اس کو اتنا دینے والے ہیں، اتنا عطا کرنے والے ہیں کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2841، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے، یعنی کوئی چیز خرچ کرے، اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا درجہ یہ ہے کہ جنت کے جو داروغے ہیں، جنت کے جو پہرے دار ہیں، اس کو پکاریں گے کہ اے فلاں شخص ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضرورت تو ایسی نہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، ہاں ہے، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو ظاہر بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے کہ جن کو جنت کے دروازوں میں سے، تمام دروازوں میں سے اس کو بلایا جائے گا، اور ہر دروازے کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ اے فلاں شخص ادھر سے آؤ، یہ دروازہ سب سے اچھا ہے۔ اب ہم بھی سوچیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو مال دیا ہے، اس مال کو ہم اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی خرچ ہم نے کر بھی لیا، اس میں سب سے پہلے میں داخل ہوں، اس کے بعد آپ حضرات سننے والے داخل ہیں کہ ایک شخص نے 1,00,000 روپے خرچ کیا، لیکن اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ لوگ مجھ کو مالدار کہیں، سخی کہیں، دولت مند کہیں، دیالو کہیں، اور یہ کہیں کہ یہ حاتم طائی کے گریڈ کا آدمی ہے، تو ظاہر بات ہے 1,00,000 روپے اس کے پانی میں برباد ہو گئے۔ لیکن سامنے ایک شخص ایسا ہے جس نے 1 روپے خرچ کیا صرف اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کی حیثیت 1 ہی روپے کی تھی، تو ظاہر بات ہے 1,00,000 روپے کے مقابلے میں وہ شخص اللہ کے نزدیک زیادہ چہیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 روپیہ دیا، تو اس کی 1 روپے کی نیکی 1,00,000 روپے والی نیکی سے بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے یہاں نیکیوں کو تولا جائے گا، نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کہ کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے 1,00,000 نیکی کی، کس نے 1 نیکی کی، بلکہ 1 نیکی کبھی ایسی ہوگی کہ 1,00,000 نیکیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہم جو کام کریں اس میں خلوص دل سے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا وهو